नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर सुल्तान और आप देख रहे हैं सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम कैरियर गाइडेंस। आज हम बात करेंगे मदारिस के फ़ारिगीन के बारे में कि जो तलबा अपनी तालीमी मुद्दत मुकम्मल करके फ़ारिग होते हैं, फ़रागत की सनद हासिल करते हैं, उनके लिए काम के मौक़े क्या हैं, तालीम के मौक़े क्या हैं और मसाइल क्या हैं। ये मौजू इंतहाई अहम और ज़रूरी मौजू है। अल्लाह का फ़ज़ल है, हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में ऐसे मदारिस हैं जहाँ से एक बड़ी तादाद में तलबा फ़ारिग होते हैं। फ़ारिगीन तलबा की तादाद हज़ारों में है इस वक्त माशाअल्लाह, और ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हम देखते हैं कि जब तलबा फ़ारिग होते हैं तो वो एक दौराहे पे खड़े होते हैं। उनके लिए तय करना मुश्किल होता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, बल्कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एक बहुत मुश्किल मरहला होता है। ऐसे मौके पे उनकी रहनुमाई करना, उनको गाइडेंस फराहम करना इंतहाई ज़रूरी काम है। आज हमारे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए मौजूद हैं मौलाना अलाउद्दीन नदवी साहब, जो मशहूर आलिम दीन हैं, साहिब कलम हैं, तज्ज़िया निगार हैं। मौलाना, हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। मौलाना, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो तलबा मदारिस से फ़ारिग होते हैं वो एक बड़ी तादाद में हैं, ये एक हकीकत है। लेकिन वहीं पे एक दूसरी हकीकत ये भी है कि जो तलबा फ़ारिग होते हैं और जिस तादाद में फ़ारिग होते हैं उनमें से एक छोटी तादाद, हम ये कह सकते हैं कि गोया 100 में से 10% मदारिस का रुख करते हैं, बाकी मुख्तलिफ मशागिल में मसरूफ़ होते हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि मदारिस का जो काम है वो ऐसे अफराद को तैयार करना है जो मिल्लत के लिए काम कर सकें, मिल्लत के लिए काम आए। लेकिन प्रैक्टिकल 10% आते हैं, बाकी नहीं आते हैं। इसकी बुनियादी वजह आप क्या महसूस करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए मदारिस दीनिया अल्लाह का एक बहुत बड़ा इनाम है। हमारी मिल्लत के दीन के बका का ये बहुत बड़ा ज़रिया है। इन मदारिस में बड़ी तादाद में फ़ारिग होते हैं, ये सही है, मगर उम्मत के 4% बच्चे यहाँ आते हैं और ये 4% बच्चे जो वहाँ से पढ़ के निकलते हैं वो 25-30 करोड़ मुसलमानों को और फिर यहाँ की आबादी को वो संभाल नहीं सकते। उस पर भी अलमिया ये है कि ये 4% बच्चों में से जो फ़ारिग होकर निकलते हैं वो अगरचे मदारिस को देखते हुए बड़ी तादाद मालूम होती है, मगर ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के तनाजुर में, उनकी तादाद के तनाजुर में देखा जाए तो ये तादाद बहुत बड़ी नहीं। उसमें जैसा कि आपने कहा कि 10% लोग ही रह जाते हैं। इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है मदारिस के तलबा हों या जहाँ कहीं के तलबा हों, एक सतह के, एक जहनियत के नहीं होते, एक सलाहियत के नहीं होते, एक मिजाज के नहीं होते, लेकिन उनमें एक ख़ासी तादाद ऐसी होती है जो पढ़ाना चाहती है। उनके लिए बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मदारिस में इसका कोई नज़्म नहीं। वो निकलता है और बहुत से असबाब की वजह से वो कहीं रख लिया जाता है। ये भी नहीं देखा जाता कुल्ली तौर पे कि वाकई वो बासलाहियत है या नहीं, पढ़ाने के लायक है या नहीं। यानी इस दौर के अंदर जहाँ देखिए ज़रूरत तो हर जगह है, हर मदरसे के लोग, हर तंजीम के लोग, हर दीनी काम करने वाले अफराद मांगते हैं, मदारिस के लोग ख़ुद मांगते हैं और क्वालिफाइड लोग मांगते हैं, टैलेंट्स रखने वाले लोगों को मांगते हैं, बासलाहियत लोगों को मांगते हैं और वो बासलाहियत लोग मिलते नहीं। तो उसकी एक बड़ी वजह तो यह है कि हमारे मदारिस पढ़ा के उनको फ़ारिग कर देते हैं। उसके बाद अगर वो पढ़ाना चाहें तो उनके लिए कोई हल्का फुल्का ट्रेनिंग कोर्स नहीं है और उनके मिजाज, उनकी सलाहियत को नहीं देखा जाता। और अलटप वो कहीं जगह पा जाता है, बेचारा पढ़ाने लगता है। एक बड़ा तबका जो है, एक तबका अच्छी खासी फ़ारिग होने वालों में ज़हीन तलबा की होती है, तो उनकी भी कोई रहनुमाई नहीं होती। मुझे इस मसले में बड़ी हैरत होती है कि हमारे मदारिस से जो फजला तैयार होकर फ़ारिग हो रहे हैं उनका हम कोई इंटरव्यू नहीं करते, उनका इंदिया नहीं लेते कि आइंदे के लिए तुमने क्या सोचा है, क्या करोगे। अगर वो मदारिस में पढ़ाना चाहते हैं या किसी तहरीक के साथ जुड़कर, किसी तंजीम के साथ जुड़ के दीनी काम करना चाहते हैं या और भी कोई दीनी काम करना चाहते, हम उनकी रहनुमाई क्यों नहीं करते।
جی دیکھیے اگر واقعی ان مدارس کے بانیان اور ان مدارس کے چلانے والوں کا مقصد دین اور اعلاء کلمت اللہ مقصد ہے، تب تو ہمیں ہر فرد کو یہ سمجھنا چاہیے جو فارغ ہو رہا ہے کہ ہمارا ایک سرمایہ ہے۔ جن طلبہ فارغ ہونے والے طلبہ نے پہلے سے اپنا ٹارگٹ طے کر رکھا ہے ان کو چھوڑیے آپ، لیکن جو ایک طرح سے خلا میں رہتے ہیں، پڑھنے کے بعد وہ خلا میں رہتے ہیں، کیا کریں کیا نہیں کریں، ہم ان کی رہنمائی نہیں کرتے، ان کے ساتھ جو ہے ہم 1 گھنٹے کی بیٹھک نہیں کرتے کہ ان کے بارے میں ہم اندیہ معلوم کریں کہ آئندہ کیا منصوبہ ہے، کیا کرنا چاہتے ہو، پڑھانے کی صلاحیت تو پڑھاؤ۔ اگر ان کو صحیح مشورہ دیا جائے اور ان کی ہمت افزائی کی جائے، اور یہ کام مدارس کے لوگوں کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ عین دین ہے کہ جن کو ہم نے تیار کیا ان کو ہم کھپائیں بھی کہیں، ان سے کام لیں زیادہ سے زیادہ۔ یہ ذمہ داری کسے پڑھا کے جو ہم نے ان کو فارغ کر دیا، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہوئے ہیں۔ مولانا جو طلبہ فارغ ہوتے ہیں اس میں کئی کیٹیگری ہو سکتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آئندہ مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ تحقیقی ذوق ہوتا ہے، علمی شوق ہوتا ہے، ایسے طلبہ کے لیے آج کے دور میں کیا مواقع ہیں، کیا مشورہ دینا پسند کریں گے؟ دیکھیے میں تو چاہوں گا کہ مدارس صرف اپنے کو تعلیم گاہ نہ سمجھیں بلکہ دعوت کا بڑا مرکز سمجھیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اپنے طلبہ کو کم از کم اپنے سطح سے اپنے طلبہ کو جو ہے ایک سرمایہ سمجھتے ہوئے ان کی صلاحیتوں کا اندازہ لگائیں، اور اس کے بعد مختلف جگہوں میں کھپانے کی کوشش کریں۔ ہمارے مدارس میں عام طور پہ کوئی بحث و تحقیق کی اکیڈمی نہیں ہوتی، جو بہت باصلاحیت طلبہ ہیں اور علمی ذوق رکھتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں، نئے نئے موضوعات ان کو دیے جائیں اور مدارس کے اچھے لوگوں کی نگرانی میں جو ہے ان سے تحقیقی کام کروایا جائے، ایک شعبہ یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ضروری تو نہیں کہ تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے اور جماعتیں دینی کام کر رہی ہیں تو آپ جو ہیں اس طرح کے عوامی سطح سے کام کرنے سے آپ فارغ ہو گئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے جو ہے اب اللہ کے کسی بندے کو اس قسم کا کوئی ادارہ باقاعدہ قائم کرنا چاہیے۔ ہمارے دینی کام سب مدارس کا کام جو ہے عوامی چندے پہ چلتے ہیں، عوامی چندے ہی کی بنیاد پہ جو ہے کوئی شخص ایسا ادارہ قائم کرے جو باقاعدہ دعوتی تربیت کرے، پہلے لوگوں کو ٹریننگ دے، پہلے لوگوں کو چند مہینے کا یا 1 سال کا یا 6 مہینے کا، اس کے بعد جو ہے اس کو آپ جو ہے عملی میدان میں چھوڑ دیجئے، اس میں ہر سطح کے لوگوں کا انتخاب کیجئے آپ۔ کچھ ایسے لوگ ہوں جو مزدور پیشہ لوگوں میں کام کریں، کچھ ایسے لوگ ہوں جو پڑھے لکھے لوگوں میں کام کریں، کچھ ایسے باصلاحیت لوگ ہوں جو انٹلیکچوئل کلاس میں کام کریں، کچھ لوگ ہوں جو غیر مسلم میں، ہر سطح سے کام کرنے کے لیے آپ افراد آپ کے پاس مہیا ہیں، آپ ان کو جو ہے کام میں لگا نہیں پا رہے ہیں، تو مدارس کے ذمہ داروں کو اس سمت توجہ دینی چاہیے۔ پھر یہ کہ زبان کا مسئلہ بھی ہے، جو جس علاقے میں کام کرنا چاہتا ہے تو وہاں کے لوکل زبان کو جو ہے اس کو سیکھنا چاہیے، اردو ہے، ہندی ہے، انگریزی ہے، ان زبانوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اور جنگی پیمانے پر میں سمجھتا ہوں کہ کام کریں گے مسلمان ہندوستان کے اندر تو اپنا تحفظ کر پائیں گے۔ میں نہیں کہتا کہ بہت بڑا آگے بڑھ کے جو ہے کوئی بہت بڑا نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے گا، مگر یہ کہ اپنے تحفظ کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے جس انداز سے اس وقت ہم کام کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کے جو ہے ہم اقدامی انداز میں، ہجومی انداز میں اور جنگی پیمانے پر ہم کو کام کرنا چاہیے۔ تو کام کے بہت سے میدان نکل سکتے ہیں بشرطے کہ ہمارے مدارس کے ذمہ داروں میں، مدارس کے بانیان میں جو ہے بیدار مغز لوگ ہوں اور یہ سمجھیں، یہ بنیادی طور پہ یہ بات سمجھیں، یہ ہمارا بچہ ہے، ہمارا سرمایہ ہے اور اس نے علم دین حاصل کیا ہے، اب جو ہے کسی ایسے راستے پہ جا کے اس کا جو ہے پڑھا لکھا ضائع نہ ہو جائے جو ہم نے محنت کر کے اس کو اتنے دنوں تک پڑھایا ہے۔ مولانا کا مسئلہ یہ ہے کہ جو فارغین مدارس کا رخ کرتے ہیں وہ عموماً متوسط صلاحیت کے یا اس سے نیچے کے ہوتے ہیں، کریم طبقہ تو چلا جاتا ہے، متوسط یا اس سے نیچے کے طلبہ فارغین مدارس کا رخ کرتے ہیں، وہ تدریس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو کیا اس سے نقصان نہیں ہو رہا ہے کہ جو مدارس سے نئے طلبہ آ رہے ہیں ان کو اس طرح کے اساتذہ ملتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اساتذہ جب متوسط یا اس سے نیچے کے ہوں گے تو وہ کیا پڑھائیں گے اور اس کا کیا رزلٹ آئے گا؟ نہیں، اساتذہ کے سلسلے میں تو یہ ہے کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کا انتخاب کیا جائے جی، اور ان کو بھی پہلے کچھ تعلیم کے طور طریقے بتائے جائیں۔ آج کل جو ہے B.Ed وغیرہ کے بغیر جو ہے ملازمتیں نہیں ملتی ہیں، دنیا میں ہر جگہ اس کا نظام ہے، مگر ہمارے ہاں عجیب نظام یہ ہے کہ پڑھانے کے بعد
پڑھ کر نکلنے کے بعد پڑھانا شروع کر دیتا ہے. ہم بالکل اندازہ نہیں لگا پاتے کہ وہ پڑھا سکے گا نہیں پڑھا سکے گا. تو یہ تو ہمارے اس دور میں صلاحیتوں کے کمزور ہونے کے بہت سے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے. لیکن جو ذہین طلبہ باہر جاتے ہیں دیکھیے انہوں نے اپنے لیے کوئی مقصد طے کر رکھا ہے, سمجھے, تب تو ہم انہیں نہیں روک سکتے. لیکن بہت سے ذہین طلبہ اس وجہ سے صرف ان کی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں یا ذرا سا منحرف راہوں کی طرف چلے جاتے ہیں کہ صحیح ان کی رہنمائی نہیں ہوئی. صحیح ان کی رہنمائی نہیں ہوئی, ان کے خاندان میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو رہنمائی کریں, اور رہنمائی ان کے اساتذہ کو کرنی چاہیے تھی, جس ادارے میں پڑھے ہیں وہاں کے حساس اور ذمہ دار لوگوں کو کرنی چاہیے تھی. وہ رہنمائی سے بیچارے محروم رہتے ہیں تو کبھی کبھی غلط راہوں کی طرف چلے جاتے ہیں, یا کم از کم ایسے میدان میں چلے جاتے ہیں جہاں وہ اپنے دین و ملت کو زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. جو طلبہ ہم بات کر رہے ہیں فارغین کی, اور جو بات آئی یہ کریم طبقہ, ذہین طبقہ ہے, مجھے لگتا ہے وہ اس لیے بھی مدارس کا رخ نہیں کرتے ہیں. ایک تو ہمارے مدارس کا جو نظام ہے وہ بہرحال ان کو قابل اطمینان نہیں لگتا ہے. دوسرا مسئلہ ان کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ ایک ذہین ہے, باصلاحیت ہے, جب وہ مدرسے میں آتے ہیں تو ان کو پھر پہلے زینے سے اوپر چڑھنا پڑتا ہے. تو کوئی ایسا نظام نہیں ہو سکتا ہے کہ جو ملت کا جو سب سے کریم طبقہ ہے, جو فضلہ ہیں, ان کو ہم اپنے اس میں شامل کر سکیں. نہیں, وہ کریم طبقہ یا ذہین طبقہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ مدارس کی سطح کو ذرا حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو آیا ہی کیوں تھا. جی, سمجھے, آیا ہی کیوں تھا. اور اگر وہ دوسرے میدان میں جاتا ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوسرے میدان میں وہ جاتا ہے, وہ آپ کی کسٹڈی میں اس کو ہونا چاہیے, آپ سے متعلق اس کو ہونا چاہیے, اپنے مادر علم سے اس کو متعلق ہونا چاہیے. آپ اسے مشورہ دے کے اسے جو ہے صحیح راستے پہ تو اس کو قائم رکھ سکتے ہیں نا. وہ جس میدان میں رہے کم از کم آپ سے جڑا رہے گا, دین و ملت سے جڑا رہے گا, تو دین و ملت کے کاز کے لیے, اس کی بھلائی کے لیے, خود آپ کے ادارے کے لیے جو ہے مفید ثابت ہوگا اور دین و ملت کے لیے کام کرے گا. تو آدمی جب خود مختاری آ جاتی ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے آگے پیچھے تو کوئی نہیں ہے, میں جو مناسب سمجھوں گا وہی کروں گا, تو پھر وہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا سا انحراف کی طرف چلا جاتا ہے, یا وہ مقصود اس چیز کو بنا لیتا ہے جو اس کی تعلیم کا مقصد نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس میں جو ہے اس کے اندر ہم وہ جذبہ اگر پیدا کر دیں تعلیم کے زمانے میں, خالص دعوتی جذبہ, دین کی خدمت کا جذبہ, تو جس میدان میں رہے گا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے حق میں مفید ثابت ہوگا. ہم ایک اور آخری سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ جو آج کے فارغین ہیں ان کے سامنے اگر وہ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو مدارس ہیں, دینی تنظیمیں ہیں اور کچھ ادارے ہیں, لیکن آج کا جو دور ہے, آج کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق وہ اگر نئے مواقع تلاش کرنا چاہیں تو دین کی خدمت کے لیے نئے مواقع کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, دین کی خدمت کے نئے مواقع, بھائی دین اپنے آپ میں کتاب و سنت کی تعلیم کو فروغ دینا, پھیلانا, اس کو مؤثر انداز میں پیش کرنا, اس سے بڑا کام تو اور کچھ نہیں ہو سکتا. جی جی, اس کی ضرورت خود اپنوں میں یعنی مسلمانوں میں ہے کہ تذکیر اور اصلاح کا کام بڑے پیمانے پر کیا جائے. ہم کہنے کو مسلمان ہیں لیکن واقعی ہم اپنا موازنہ جب صحابہ کرام قرن اول کے انسانوں سے کرتے ہیں تو کیا واقعی ہمیں اپنے وجود پہ شرم نہیں آتی اور اپنے عمل پہ شرم نہیں آتی؟ تو یہ کام اپنوں میں بھی کرنے ہیں اور وسیع پیمانے پر کرنا ہے. تبلیغی جماعت وغیرہ کے جلسوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پورا ہندوستان ماشاءاللہ اچھے مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے, لیکن آپ انٹیریئر علاقوں میں جائیے اور بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ دور دور تک نہ مدارس ہیں, بلکہ بعض علاقے تو ایسے ہیں کہ وہاں نماز جنازہ پڑھانے والے لوگ نہیں ملتے. تو ایسے بھی صوبے ہیں ہندوستان کے اندر. تو اپنوں میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور غیروں کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ کام جو ہے جو ذہین طبقہ ہے وہ بھی کر سکتا ہے, انگریزی میں بھی کر سکتا ہے, دوسری زبانوں میں بھی کر سکتا ہے, دوسروں کو مخاطب کر سکتا ہے. تو دین کے کام کے تو جتنے شعبے ہو سکتے ہیں سب میں دین کا کام کرنا چاہیے, کوئی خاص کام تو ہے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خالص دعوتی نقطۂ نظر سے ہر سطح پہ کام کیا جائے اور لوگوں کو اصل بیدار کرنے کی ضرورت ہے. یوں جتنے اسباب اور وسائل حکمت کے تحت آتے ہیں وہ سب کے سب استعمال کیے جائیں, اور اس کے لیے آپ کسی کو پابند نہیں کر سکتے. اپنے اپنے مزاج سے لوگ کر بھی رہے ہیں مگر بہت چھوٹے پیمانے پہ کر رہے ہیں. یہی سب کام بہت وسیع اور بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے. انہیں بالکل اخیر میں جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں امسال
उनको आप क्या मशवरा देना पसंद करेंगे? हम तो ये कहेंगे कि भाई अल्लाह ने एक बड़ी नेमत दी है, आपको किताब और सुन्नत का इल्म अता किया है। अल्लाह किसी को नेमत देता है तो जिम्मेदारी भी उसी के बक़द्र आयद हो जाती है। आप दुनिया में जो भी करें, जिस मैदान में भी रहें, जहाँ भी रहें, जो भी आपका शुग़ल हो, लेकिन इस जिम्मेदारी को फरामोश नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इल्म दीन से माला माल किया है और ये एक अमानत है। इस अमानत को दूसरों तक पहुँचना चाहिए। अब पहुँचाने के लिए, दूसरों तक पहुँचाने के लिए आप जो भी शक्ल अपनाएं, तंजीमों से, जमातों से जुड़ जाएं, इदारों से जुड़ जाएं, किसी तहरीक से जुड़ जाएं, जैसे भी आप अपनी सतह पे करें या अपनी ख़ुद तंजीम कायम करें, जिस सतह से भी आप करें, यह अल्लाह की अता की हुई एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी से सुबकदोश होने के लिए आपको फ़िक्रमंद होना चाहिए, और आदमी जब फ़िक्रमंद होगा तो उसके लिए जो है वक्त भी निकाल लेता है और राहें भी निकलने लगती हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ये अमानत जो है, कुरान करीम के अंदर फरमाया गया कि लियुनज़िरु कौमहुम, होना तो ये चाहिए था कि हम पढ़ के जब फारिग हो जाते हैं तो हमारे साथ साथ हमारे इलाके के भी दीनी अहवाल जो है मालूम किए जाते, और ये कहा जाता कि भाई तुम जाओ अपने यहाँ काम करो जी, वहाँ के लोगों की उम्मीदें तुमसे वाबस्ता हैं। बाज़ इलाक़ों से तलबा आते हैं और वहाँ उलमा बिल्कुल नहीं होते, तो ये तो अव्वल जिम्मेदारी ये है कि जिस इलाक़ों में आए हैं सबसे पहले वहाँ जाके संभालें उसको, मदरसे कायम करें और दावती काम करें, समझे। जो भी मिजाज के एतबार से जो उनके मिजाज को सेट करता है उस लिहाज से जो है वो काम करें, मगर दीन का ये काम होना चाहिए अपने मुसलमानों में तज़किर व इस्लाह के हवाले से और गैर मुस्लिमों में जो है क़याम इंसानियत के हवाले से और दावत के हवाले से। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे थे सफ़ा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल का ख़ास प्रोग्राम कैरियर गाइडेंस, और आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद थे मौलाना अलाउद्दीन नदवी साहब। आपने सुना कि जो फ़ारिगीन हैं उनके सामने मौक़े क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और उनकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं। इस हवाले से आप कुछ भी अगर हमसे पूछना चाहें तो आप ज़रूर हमें मैसेज बॉक्स में लिखिए, और अगर हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।